اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم. معزز و مکرم بزرگان ملت، عزیزان ذی القدر، جمیع حاضرین کرام، آج جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ شوہر کے حقوق ہیں. عزیزان کرام قدر، یہ ٹاپک بیسیکلی خواتین کو سنانے کے لائق ٹاپک ہے، مگر آپ حضرات اگر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات اس کو خواتین تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ہر جمعہ بڑی پابندی کے ساتھ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ دی قرآن اکیڈمی جو یوٹیوب پر ہمارا پیج ہے اس پر اپلوڈ بھی ہو رہی ہے. اس طرح آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں. عزیزان کرام قدر، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک مختصر سے حصے کو پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مردوں اور عورتوں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اصول کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں اور مرد عورتوں کے منتظم ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک فرماتا ہے کہ عورتیں تابع ہیں مردوں کے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان اور نگران بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. یہ اللہ کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر مقرر فرمایا ہے نگران؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس واسطے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. وبما انفقوا من اموالهم، مرد اپنا مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اب آپ بولیں گے یہ اسلام نے عورت کو اس کے حق سے اس کا حق چھین لیا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کیوں بنایا؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سید کیوں بنایا؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگہبان کیوں بنایا؟ عزیزان گرامی قدر، اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سفر ہو، صرف اگر 3 آدمی ہی سفر کیوں نہ کر رہے ہوں، اسلام نے ایک اصول مقرر فرمایا ہے کہ 3 آدمی اگر سفر پر ہوں تو تینوں مل کر ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. کیوں مقرر کر لیں؟ وہ سفر ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، ایک امیر کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر امیر نہ ہوگا تو پھر سفر میں ایک بندہ بولے گا یہاں میں کھانا کھاؤں گا، دوسرا بندہ بولے گا نہیں میں آگے کے ہوٹل پر رکوں گا، ایک بندہ بولے گا اتنے پیسوں کا پیٹرول کافی ہو جائے گا، دوسرا بندہ بولے گا نہیں اس سے زیادہ پیٹرول ڈلانے کی ضرورت پڑے گی. عزیزان گرامی قدر، ایک ایسا بندہ چاہیے جو فیصلہ کن ہو، جو فیصلہ لینے والا ہو، جو فائنل اتھارٹی ہو. عزیزان گرامی قدر، جس کے فیصلے کو قبول کیا جائے، جس کے فیصلے کو مانا جائے. ایک ایسے بندے کی ضرورت، چھوٹا ہی سفر کیوں نہ ہو. حضور پاک علیہ السلام کا ایک حکم ہے کہ بندہ جب سفر کرے تو امیر ضرور مقرر کر لے. امیر کے بغیر کوئی سفر اطمینان کے ساتھ ہرگز طے نہیں پاتا. یہ بات ذہن نشین آپ کو رکھنا چاہیے. جب تک امیر نہ ہو، ایک چھوٹا سا سفر ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے اگر امیر مقرر نہ کیا جائے تو ہر بندہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح سفر کا سکون ختم ہو جائے گا. ایک بندے کی بات کو سب مل کر ڈسکشن کا اختیار ہوگا اور ایک اپنی گزارشات رکھنے کا اختیار ہوگا، مگر فیصلہ ایک کا ہوگا. 2 فیصلے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، فیصلہ ایک کا ہوگا. تبھی آپ کے ایک نظام صرف ایک سفر کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے بھی ہے، ایک اسٹیٹ کے لیے بھی ہے، ایک شہر کے لیے بھی ہے. عزیزان گرامی قدر، کیوں ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ 2 لوگ اگر ایک جگہ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی میں اگر 2 ایک ساتھ MP ہو جائیں یا 2 ایک ساتھ بادشاہ ہو جائیں، یا ایک ہی ریاست کے ایک ساتھ 2 چیف منسٹر ہو جائیں، یا ایک ہی ریاست کے 2 ایک ساتھ پرائم منسٹر ہو جائیں، تو عزیزان گرامی قدر پھر ملک نہیں چل پائے گا. عزیزان گرامی قدر پھر اسٹیٹ نہیں چل پائے گا، پھر سٹی کے ترقی کے خواب ادھورے رہ جائیں گے. عزیز دوستو، اصول کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذہن دے کر دنیا میں بھیجا ہے.
سب کا مائنڈ سیٹ ایک نہیں ہوتا، ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے ذہن ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے، ہر ایک کی فطرت کو اللہ نے الگ بنایا ہے۔ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر سفر ناممکن ہے، آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر ترقی ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ لوگوں ذرا غور کرو، جب ایک چھوٹا سا سفر، 1 2 دن 3 دن کا سفر اگر بغیر کسی امیر کے طے نہیں ہو سکتا تو زندگی بھر کا سفر بغیر امیر کے کیسے طے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو حاکم ہو، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی بات کو مانا جائے، جس کی بات کو قبول کیا جائے، جس کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، جو حاکم ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اب حاکم کا جو تصور ہے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آرڈر چلانے والا حاکم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے حاکم کا بھی الگ کانسیپٹ دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سید القوم خادمہم، ارشاد فرمایا قوم کا سردار حکم چلا کر بندہ نہیں بنتا، خدمت کر کے سردار بنا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسلامی قانون ہے۔ کوئی بندہ سردار بننا چاہتا ہے کسی قوم کا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قوم کی خدمت کرے۔ سید القوم خادمہم، خدمت جو بندہ جس قدر زیادہ قوم کی کرتا ہے اسی قدر وہ بڑا سردار مانا جاتا ہے، اور قوم کی جو بندہ خدمت نہیں کرتا اس کو سردار بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ سرداری کے لیے خدمت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدھے سادھے مطلب اگر لفظوں میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حاکم بنایا ہے اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے بیوی بچوں کا خادم بنایا ہے۔ وہ جتنی خدمت کرے گا اس واسطے اس کو مقام ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شوہر کہاں خدمت کرتا ہے؟ آپ یہ سوال اگر کریں گے تو آپ ہر مرد کو دیکھ لیں، اس کی جد و جہد، ابھی اس کی پڑھائی کی تکمیل بھی نہیں ہوتی، وہ جاب کی پلاننگ کرنے لگتا ہے، کوششیں کرنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خواتین کے خواب الگ ہوتے ہیں، مرد بچوں کے خواب الگ ہوتے ہیں۔ خواتین جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے، کوئی اچھا شوہر ان کی زندگی میں، نیک شوہر داخل ہو جائے تاکہ ان کی زندگی میں برکتیں آئیں۔ مگر مرد جو بچہ ہوتا ہے وہ پلاننگ کرتا ہے جاب کی، وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے نوجوانوں کو ہم نے بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ادھر انہوں نے ماسٹرز کیا، ادھر وہ ریزیومے لے کر چل پڑے۔ کتنے بچے میں آپ کو بتلاؤں کہ وہ گریجویشن کے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں اور کریئر بنانے کے خواب دیکھنے لگتی۔ کیوں؟ کس کے لیے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ کیوں کمانے کی یہ تمنائیں ہیں؟ ہر مرد یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا کھانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، پورے خاندان کو کھلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فطری طور پر مرد کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مجھے خدمت کرنی ہے اپنی ماں کی، مجھے خدمت کرنی ہے۔ میں کتنے بھائی آپ کو بتلاؤں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہیں بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو پتہ ہے، میں آپ کو بتلا سکتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ایسے بھائی جنہوں نے 40 سال تک اپنی شادی نہیں کی، محض بہنوں کی شادیوں کی تکمیل کے لیے جب وہ شادیوں سے فارغ ہوئے انہوں نے اپنے نکاح کی طرف سوچا۔ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، محض اس واسطے کہ ان کو احساس ہے کہ سوسائٹی نے اور اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قوام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نگران بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خرچ کرنے والا بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مردوں کے اوپر اللہ رب العزت نے، مردوں کے شولڈرز پر اللہ تعالیٰ نے فیملی کے رن کرنے کی ذمہ داری رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوام بھی اسی کو بنایا۔ جو خرچ کرے، جو خدمت کرے، جو خیال کرے، وہی حاکم بنے گا۔ وہ خدمت گزار ہوتا ہے پورے اپنے خاندان کا، وہ خادم ہوتا ہے اپنے پورے کنبے کا، وہ رن کرنے والا اور چلانے والا ہوتا ہے خاندانی سسٹم کو۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ سسٹم جہاں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ جایا کرتا ہے، سکون برباد ہو کر رہ جایا کرتا ہے۔ خاندان کا سکون اگر برقرار رہتا ہے تو ایک ایسے بندے پر منحصر ہوتا ہے جو نگرانی کرنے والا ہو، جو نگہبانی کرنے والا ہو، جو خدمت کرنے والا ہو، جو خیال کرنے والا ہو، جو ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہو، کھانے پینے رہنے ساری ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا بندہ چونکہ وہ مرد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا۔ اب معاملہ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ قوام ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیبت پیدا کرے گا، وہ ڈرائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، لاکھ رعب کے باوجود وہ اس کا جو سلوک ہوگا اس کو پھر رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھنا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ سے کنیکٹڈ تو کوئی بندہ اس پوری کائنات میں نہیں پایا جاتا۔ حضور سے بڑھ کر تو ذمہ داریوں کا احساس اور اللہ سے رابطہ کسی بندے کا نہیں، مگر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مذاق بھی کرتی، حضور مسکرا دیتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ
تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو میں پہچان لیا کرتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں خوش ہوں اور آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں ناراض ہوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار نے فرمایا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو میں جان لیتا ہوں کہ تم ناراض ہو۔ عزیزان گرامی قدر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ سے بھی ناراضگی ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کے تعلق ہیں، حضور پاک علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تعلق کیسے ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے عائشہ ناراض ہو جائے تو میں اس سے ناراض، ایسا نہیں ہے عزیز، میں سردار ہوں۔ عزیزان گرامی قدر وہ تو سردار گھر کے نہیں ہیں، وہ تو پوری کائنات کے سردار ہیں، رابطہ ان کا اللہ سے انتہائی قریب ہے، مگر سلوک کیا ہے اپنی ازواج کے ساتھ؟ حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ کو، 11 شوہروں کی کہانیاں حضور نے سنائی، بخاری میں آتا ہے اس فلاں عورت تھی اس کا شوہر ایسا تھا، دوسری عورت تھی اس کا شوہر، پوری کہانی حضور سنا رہے ہیں۔ کیوں سنا رہے ہیں؟ دل رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے، دل کو خوشی پہنچانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، مرد قوام ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیبت پیدا کرنے والا ہو، مرد قوام ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت کرنے والا ہو۔ عزیزان گرامی قدر قوام کا مطلب بعض قومیں قرآن کو غلط انٹرپریٹیشن کرتی ہیں قرآن کا اور غلط میسیج دیتی ہیں قرآن کا۔ دیکھو قرآن نے مردوں کو قوام بنایا، حاکم بنایا، عورتوں کو محکوم بنایا، حاکم بنایا، امیر بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیبت دلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبتوں کی فضا قائم کرے خدمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے۔ عزیز دوستو اب میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ مردوں کا عورتوں سے سلوک کیا ہونا چاہیے، میں مرد شوہر کے حقوق عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے بہت سے حقوق رکھے ہیں اپنے شوہر کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے خواتین کو کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق بجا لائیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں طلاق کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ڈگریاں دی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں تک ان کو پہنچانے کی، بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی ان کو کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ان کو یہ بتلایا نہیں جا رہا ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر شوہر کا حق کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا مردوں پر اگر سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر اگر سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر سے بڑھ کر عورت پر کسی کا حق نہیں، ماں کا بھی نہیں، باپ کا بھی نہیں۔ عزیز دوستو آپ بولیں گے پالا ہے اس نے، بولا اس نے بڑا کیا ہے، اس کو تربیت دی ہے اس کی، وہ سب کچھ صحیح ہے، مگر جو ہی وہ شوہر کے گھر داخل ہو جاتی ہے اب سب سے بڑا حق کسی خاتون پر کسی کا ہوتا ہے تو اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ عزیز دوستو حضور پاک علیہ السلام نے خواتین کو اتنا آسان کر دیا جنت کا حاصل کرنا کہ مردوں کے لیے اس قدر آسان نہیں ہے جنت کا حاصل کرنا جس قدر لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے آسان فرمایا۔ میں ایک حدیث رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر آسان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بزم میں ایک مرتبہ بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، جنت کے دروازوں کا ذکر نکلا تو حضور پاک علیہ السلام سے اٹھ کر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا ہاں ابو بکر ایک ایسا بندہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ تم ہو۔ عزیزان گرامی قدر مردوں میں ہم نے صدیق اکبر کے بارے میں سنا کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، چونکہ سارے بندے 8 دروازوں کے لائق نہیں ہوتے، ہر بندے کے اندر کوئی ایک نیکی ہوتی ہے، کوئی ایک خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ کوئی روزے اہتمام سے رکھتا ہے تو پھر ریان اس کے لیے کھلے گا، روزے کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ کوئی ذکر بڑے اہتمام سے کرتا ہے تو ذکر کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ کوئی قرآن سے بہت شغف رکھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ عزیزان گرامی قدر 8 دروازے ایک بندے کے لیے نہیں کھلیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مردوں میں ہم نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ سنا، اب ذرا خواتین کی طرف آئیں اور عورتوں کے بارے میں ذرا دیکھیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان المرأة اذا صلت خمسها، حضور فرماتے ہیں ایک عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتی ہے، وصامت شہرها،
اور رمضان کے روزے رکھنے لگتی ہے، روزوں کا پابندی سے اہتمام کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں احسنت فرجہا، تیسرا کام اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے لگتی ہے، کیریکٹر کو مجروح ہونے نہیں دیتی، اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، احسنت فرجہا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اطاعت بعلہا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ چار کام حضور پاک علیہ السلام نے چار کام بیان فرمائے، بس چار کام۔ ایک یہ کہ نماز پابندی سے ادا کرے، دوسرا یہ کہ روزے رمضان کے پورے رکھنے کی کوشش کرے، تیسرا یہ کہ وہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرے، چوتھا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ چار کام کر لے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو عورت چار کام کر لیتی ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، کس قدر آسان ہے نمازوں کا اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اور چوتھا کام اپنے شوہر کی اطاعت۔ عزیزان گرامی قدر، چار کام جو خاتون کر لے، عزیز دوستو بس چار کام جو خاتون کر لے، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسی عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، عزیز دوستو کس قدر آسان اسلام نے کیا ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مردوں کو اس قدر آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مردوں کے بارے میں آپ کبھی ایسا نہیں پڑھیں گے کہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر مسجد کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، کمانا بھی ہے، جاب کے حقوق ہیں، بڑی ذمہ داریوں کے بعد بعض مرحلوں میں جہاد اس پر فرض ہو جاتا ہے، جان لٹانا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تب جا کر اس کو یہ شاید مقام مل جائے۔ عورت کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، گھر میں بیٹھی رہے حفاظت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور عزیز دوستو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، بس جنت کے جس دروازے سے جائے وہ داخل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خواتین کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی بندگی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بس 2 حق اس میں بیان فرمائے، اللہ کا حق اور شوہر کا حق، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ عزیزان گرامی قدر، شوہر کو کتنا امپورٹنس حضور نے دیا ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک حدیث مبارک رکھتا ہوں، یہ بات انتہائی کلیئر ہو کر آپ کے ذہن و دل میں بیٹھ جائے گی۔ حضور نے امپورٹنس کتنا دیا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ حضور کی 1st فلور پر رہتی تھی، اور ان کے ماں باپ گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے، اور والد جو تھے ضعیف تھے۔ شوہر سفر پر جانے لگے، شوہر نے، صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا، میں سفر پر جانے لگا ہوں، میں تم پر حکم لگاتا ہوں کہ تم اوپر کے فلور سے نیچے نہیں آ سکتی، خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے جو کچھ 7 چیزیں پہنچانی ہیں میں پہنچا دوں گا تمہارے پاس، مگر تم 1st فلور سے نیچے نہیں آ سکتی، نہ کہیں جا سکتی ہو، یہ میرا حکم ہے۔ شوہر چلے گئے۔ ہوا کیا، شوہر سفر پر چلے گئے، ادھر والد کی طبیعت خراب ہونے لگی، طبیعت ضعیف تھے، طبیعت بگڑنے لگی۔ اب وہ بے چین ہو گئی، بیٹی ہے، اور بیٹی کا دل بہت بے چین ہوتا ہے، بہت پریشان ہو گئی اپنے باپ کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک طرف شوہر کا حکم ہے کہ کہیں نہیں جا سکتی، دوسری طرف باپ کی طبیعت ہے، کیا کرے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے سیدھے اپنی ایک دوست صحابیہ کو بلایا، اسے کہا سرکار تک جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ، شوہر کا حکم ایک طرف ہے، والد کی طبیعت خراب ایک طرف ہے، میں کیا کروں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں میٹر رکھا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری صحابیہ سے کہو کہ وہ اپنا گھر نہ چھوڑے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ 1 آدھ دن 2-4 دن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے دوست صحابیہ کو بھیجا، جاؤ حضور کی خدمت میں کرو کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں زیارت کے لیے جاؤں، دیدار کے لیے جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کر، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ وہ نیچے نہیں آئیں، اور ان کا جنازہ اٹھا، ان کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد شوہر لوٹے، میاں بیوی دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی نے تمہاری اطاعت کی ہے، اللہ کو تمہاری بیوی کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اس قدر پسند آیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی ہے، چونکہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں شوہر کا خیال کتنا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اہمیت کتنی دی ہے۔ حضور چاہیں تو اپنا اختیار استعمال فرمائے، رسول اللہ ہیں، صحابی ناراض ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اگر حضور کہہ دے کہ اتر جاؤ، زیارت کر لو، دیدار کر لو، خدمت کر لو، رسول اللہ ہیں، کوئی صحابی کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ مگر حضور پاک علیہ السلام پوری دنیا کو میسیج دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، زندگی میں عورت کی اگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی بات ہوتی ہے، کوئی ذات ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی ذات ہوتی ہے، اہمیت کے لائق اگر کوئی ہستی ہوتی ہے اس کی زندگی میں تو اس کے اپنے شوہر کی ہستی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام نے خواتین کو شوہر کے حقوق کے بارے میں بار بار توجہ دلائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی خاتون نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے رکھ لیتی ہے، شوہر گھر پر موجود ہو، شوہر سفر میں ہے، کوئی خاتون رکھ لیتی ہے، اٹس اوکے، اگر شوہر گھر پر موجود ہو اور کوئی خاتون نفل روزہ اپنی مرضی سے رکھ لیتی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر، حضور فرماتے ہیں اس کو صرف بھوک اور پیاس میسر آتی ہے، روزے کا ثواب میسر نہیں آتا۔ روزے کا ثواب اس کو میسر آتا ہے جو شوہر کے اجازت کے بعد روزہ رکھا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ شوہر ہے اور شوہر کی اپنی خواہشات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی کوئی خواہش اور وہ اس کی تکمیل نہ کر پائے روزہ رہنے کی وجہ سے۔ روزہ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ کام روزے میں نہیں ہو سکتے، شوہر کا خیال رکھنے کی خاطر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، خاتون ہونے کی وجہ سے میرے چند روزے جو رمضان میں رہ جاتے تھے میں ان کی قضا چاہتی تو شوال میں کر لیتی، مگر میں ان کی قضا شوال میں نہیں کرتی تھی، آئندہ شعبان میں کرتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین سے بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اے ام المؤمنین، شعبان میں روزوں کی قضا، اس رمضان کے روزے آئندہ شعبان میں اس کی قضا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو روزے چھوٹ گئے ہیں، جو روزے رہ گئے ہیں، اس کی قضا شعبان میں کیوں کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا شعبان میں اس واسطے کرتی ہوں کہ شعبان میں میرے سرکار بھی روزے سے رہتے ہیں، سرکار شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے ہیں، تو حضور روزے سے رہتے ہیں تو میں بھی حضور کی خدمت میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی ہوں۔ عام دنوں میں اگر رہوں گی تو حضور پاک علیہ السلام کی روٹین میں کہیں ڈسٹرب نہ ہونے پائے، حضور پاک کی خدمت میں کوئی کمی ہونے نہ پائے، اس واسطے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزوں کو موخر کرتی شعبان تک۔ میرے دوستوں کہ کیا پیغام ہے؟ پیغام کیا ہے؟ اگر شوہر کے مقام کو لڑکیاں سمجھیں، خواتین سمجھیں، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، تو میرے دوستو سوسائٹی کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑوں کی بنیاد بہت سے مقامات پر، ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایک ہاتھ سے تھالی بجتی ہے، یہ رشتہ دونوں کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو پہیے ہیں جو گاڑی کو چلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف خواتین ذمہ دار ہیں، مگر خواتین کو بھی اہمیت کو سمجھنا ہوگا شوہر کی، ان کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ سیدھے ادھر مرتی ہے ادھر جنت میں داخل کر دی جاتی ہے، کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے قیامت میں عورت سے اگر کوئی سوال ہوگا نماز کے بعد تو وہ شوہر کے بارے میں ہوگا کہ شوہر کے ساتھ تیرا سلوک کیا تھا، شوہر کو تو نے خوش رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو گھر کو لوٹنے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے جو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا اور بغیر کسی ریزن کے بیوی نہیں آئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں اگر وہ شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہیں آتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل حلال ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر حلال ذریعے کو وہ روکے گی تو پھر وہ حرام کی طرف مائل ہوگا، اور وہ حرام کی طرف مائل ہوگا تو گناہگار یہ بھی ہوگی چونکہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس کے کیریکٹر کی وہ حفاظت کرے۔ اگر وہ حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہی ہے تو پھر سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام نے خواتین کو بار بار مردوں کی اطاعت کی طرف بلایا۔ ہمارے ہاں بڑے مسائل، ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس واسطے کہ لڑکیوں کو بالکل نہیں پتہ ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کی حیثیت کیا ہے، اس کو اسلام نے کتنی عزت دی ہے۔ عزت کیوں ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی تھی، نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اس فلسفے جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔
عزیز دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی حفاظت کا جو معاملہ ہے، عورت کا جو پروٹیکشن ہے، وہ تعلیم میں بھی نہیں ہے، وہ صرف پردے میں بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہ پردہ نہ تعلیم، نہ پردہ نئی ہو کہ پرانی، نہ نئی تعلیم عورت کو تحفظ دے سکتی ہے، نہ پرانی تعلیم عورت کو تحفظ دے سکتی ہے۔ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ کہتے ہیں کہ عورت کی حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف ایک مرد ہی کر سکتا ہے۔ پروٹیکشن عورت کی عزت کا، اس کے کیریکٹر کا اگر کہیں ہے تو پھر وہ مرد کی نگہبانی میں ہے۔ کوئی ایسا ہو جو اس کی نگرانی کرے، کوئی ایسا ہو جو اس کی نگہبانی کرے، کوئی ایسا ہو جو اس کا خیال رکھے، کوئی ایسا ہو جو اس کی خدمت کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، کہتے ہیں کہ جو قوم عورت کو آزاد کر دینے کی بات کرتی ہے، آزاد چھوڑ دینے کی بات کرتی ہے، مردوں کی اطاعت کے خلاف جو قوم اپنی عورتوں کو ورغلاتی ہے اور کہتی ہے شوہر کا کوئی مقام نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دو، ہوتا کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ خورشید کا مطلب ہے سورج، زرد ہونا ہے، زرد کا مطلب ہے پیلا ہونا، خورشید کا پیلا ہونا، سورج کا پیلا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کو زوال آ جاتا ہے جس قوم میں مردوں کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، اس قوم کو پھر زوال آتا ہے۔ آپ دیکھیں سوسائٹیاں، امریکہ میں سوسائٹیاں دیکھیں، یورپ کی سوسائٹیاں دیکھیں، آپ دیکھیں گے جہاں خاندانی سسٹم ختم ہو جاتا ہے وہاں مرد بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں، خواتین بھی اسٹریس میں ہوتی ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ زندگی کا سکون شوہر کی اطاعت میں ہے اور خاندانی نظام کے تحفظ میں ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، خواتین اور لڑکیاں اس بات کو جس قدر زیادہ سمجھیں گی اسی قدر گھر میں امن ہوگا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ عورت اگر دعا کرتی ہے اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا تک قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس پر حق ہے اس کے شوہر کا۔ عزیزان گرامی قدر، ان پہلوؤں پر خواتین کو توجہ کی بے پناہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو ٹریٹ کریں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی صحابیہ ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شوہر کے لیے عورت کو اس کی آنکھوں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی ناک کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے کانوں کو۔ حضرت اسماء فرماتی ہے، لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا ناک کو سکون پہنچانے کے لیے اسے اپنے آپ کو نیٹ مینٹین کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں الٹا دستور ہے، شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو بہت تیار ہوتی ہے خواتین، گھروں میں ہوتی ہے تو بالکل تیار نہیں ہوتی، یہ الٹا قاعدہ ہے۔ سب سے زیادہ اس کے بننے، سنورنے، سجنے اور اس کے دیکھے جانے کا مستحق کوئی ہے تو اس کا اپنا شوہر ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں اس کی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ اس طرح کہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھو، اس کے کانوں کو سکون ایسے پہنچاؤ کہ آتی ٹینشن کی باتیں نہ سناؤ، اس کے کانوں کو کچھ اچھی باتیں سناؤ جس سے اس کے دل کو خوشی پہنچے، اور اس کی ناک کو راحت پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبو اپنے اندر پیدا ہونے نہ دو، خوشبوؤں کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے شوہر کو سکون ملے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چند نسخے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ جب خواتین ان باتوں پر غور کریں گی تو آپ یاد رکھیں کہ پھر گھر میں سکون ہوگا، چین ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ایک طرفہ بات کر رہا ہوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی مردوں پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ورنہ ایک ون سائیڈڈ ہو جائے گی بات۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا ہی مقام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے، لیڈیز کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی مردوں کی کلاس ہوگی، آج ہو گئی خواتین کی جتنی ہونی تھی، آئندہ جمعہ اللہ نے توفیق بخشی تو پھر مردوں پر کیا خواتین کے حقوق عائد ہوتے ہیں، بیویوں کے حوالے سے کیا کیا ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر بلائے اپنی جسمانی خواہش کے لیے تو اس کی تکمیل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی بیوی پھر جنتی بیوی بن جایا کرتی ہے، اور ایسی بیوی جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر بھی جنت بن جایا کرتا ہے۔